السلام علیکم دوستو، میں آج حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے زمین و آسمان، سمندر اور پہاڑ سبھی کچھ موجود تھا، لیکن کوئی ایسی طاقت دنیا میں موجود نہ تھی جو قدرت کے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے اپنے اس ارادے کا ذکر فرشتوں سے کیا اور فرمایا کہ میں اس دنیا میں اپنا خلیفہ نائب بنانا چاہتا ہوں۔ اس پر فرشتوں کو بہت تعجب ہوا اور انہوں نے عرض کی، اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری حمد بیان کرتے ہیں، تو ایسے انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو دنیا میں فتنہ فساد اور خون ریزی پھیلائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے حضرت آدم کے وجود کو بنایا اور اس میں روح داخل کر کے اس کو گوشت پوشت کا ایک چلتا پھرتا انسان بنا دیا۔ اب خداوند کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے علم سکھایا اور کچھ چیزوں کے نام اور خواص بتائے، اور پھر فرشتوں سے ان چیزوں کے نام دریافت کیے۔ فرشتوں نے عرض کی، ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے جتنا علم تو نے ہم کو دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر پوچھنے سے انہوں نے صحیح جواب دیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں نہ کہتا تھا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور میں تمہارے پوشیدہ تمام بھیدوں سے واقف ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس بندہ خاکی کے آگے جھک جاؤ۔ سب فرشتے خداوند عالم کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے آگے جھک گئے، مگر ابلیس جو اس دنیا میں شیطان کے نام سے مشہور ہے، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر غرور میں آ کر کہا، میں ناری ہو کر ایک خاکی کے سامنے کیسے جھک سکتا ہوں۔ اس پر خداوند تعالیٰ نے شیطان کو مردود قرار دے کر اپنے دربار سے نکال دیا۔ شیطان نے خداوند عالم سے مہلت طلب کی کہ جس کے لیے تو نے میری تمام عمر کی عبادت کو برباد کر دیا، میں اس کو اور اس کی اولاد کو ہر طریقے سے رائے ہدایت سے بھٹکاؤں گا، بہکاؤں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ تم جو چاہو کرو، جو لوگ تیری پیروی کریں گے میں ان سے دوزخ کو بھر دوں گا، اور جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن اس دنیا میں ایسے بندے بھی ہوں گے جو تیرے اس مکر و فریب میں نہیں آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، اور ایسے لوگ ہی جنت کے حقدار ہیں جہاں بہترین نعمتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی دور کرنے کے لیے حضرت حوا کو پیدا کیا اور دونوں کو حکم دیا کہ جنت میں جاؤ، جہاں سے تمہارا دل کرے کھاؤ پیو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، اس گندم کے درخت کے پاس نہ جانا، ورنہ تم ظالموں میں گنے جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ ہی ابلیس کو انسان سے دشمنی پیدا ہو گئی تھی۔ اسی انسان کے باعث
اس کی صدیوں کی عبادت برباد ہوئی، اور خدا کا مقرب فرشتہ ہوتے ہوئے بھی خداوند عالم نے اس کو ذلیل کر کے نکال دیا۔ اس لیے وہ اس کوشش میں مصروف رہنے لگا کہ کسی طرح حضرت آدم کو بہلا کر اپنی اس دل کی خلش کو دور کر سکوں۔ شیطان نے بڑے ہیلے بہانوں سے حضرت حوا علیہ السلام کو اس درخت کے قریب جانے پر آمادہ کر لیا، جس کے قریب جانے سے خداوند تعالیٰ نے صاف طور پر منع فرمایا تھا۔ کچھ بحث و تکرار کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بھی اس پر راضی ہو گئے۔ جب وہ اس درخت کے پاس گئے تو انہوں نے محسوس کیا، اس کا پھل کھایا تو وہ ننگے ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی سزا تھی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اپنی غلطی اور گناہ کا احساس ہوا۔ اپنے اس فعل پر بہت نادم اور پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تمہیں پہلے ہی منع کر دیا تھا، اس درخت کے قریب نہ جانا، اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے بارگاہ خداوندی میں گڑ گڑا کر کہا، اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم بڑے ہی گھاٹے اور نقصان میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تم جنت سے نکل جاؤ اور زمین پر جا کر رہو، تم ایک مقررہ مدت کے لیے بھیجا جاتا ہے، اس کے بعد پھر لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو دنیا پر اتار دیا، لیکن وہ ایک دوسرے سے بہت دور تھے۔ مدت تک وہ اکیلے دنیا میں حیران و پریشان بھٹکتے رہے۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں بڑی عاجزی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جوش میں آئی اور حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی۔ دوستو، میں اس واقعے کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو میں اس کا ذکر کروں گا۔ السلام علیکم دوستو، میں آج حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے زمین و آسمان، سمندر اور پہاڑ سبھی کچھ موجود تھا، لیکن کوئی ایسی طاقت دنیا میں موجود نہ تھی جو قدرت